السلام علیکم۔ آج کی کہانی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ شہر کراچی کی رونق آج بھی ہمیشہ جیسی تھی۔ اسی شہر کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک گھر ابراہیم صاحب کا بھی تھا۔ آج اس گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ صحن میں محلے کی عورتیں قرآن مجید پڑھ رہی تھیں، جبکہ کمرے میں نینا اپنی چھوٹی بہن کے سرانے بیٹھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تانیہ، دیکھو بابا نے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تم تو میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ نینا اس کا ہاتھ تھامے مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جس نے اپنے باپ کے جانے کا کچھ زیادہ ہی گہرا صدمہ لے لیا تھا کہ وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ نینا بیٹا، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، اٹھو اور کچھ کھا لو، تم ٹھیک ہوگی تبھی تو تانیہ کا خیال رکھو گی۔ شائستہ آنٹی کی بات پر اس نے نہ میں سر ہلایا۔ مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے شائستہ آنٹی؟ بابا ہمیں چھوڑ گئے، انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس امی نہیں ہے، یہ ہمارے ماں اور باپ دونوں تھے، اور دیکھیں وہی یوں اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اب تانیہ کو دیکھیں، یہ میری کوئی بات نہیں سنتی، دیکھیں اٹھ ہی نہیں رہی۔ حوصلہ کرو بیٹی، شاید قسمت کو یہی منظور تھا، تمہیں حوصلہ کرنا پڑے گا۔ تمہارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے جو تم دونوں کو اپنے پاس رکھے۔ ہم محلے دار ایک حد تک تم لوگوں کا خیال رکھیں گے، لیکن ہمیشہ ہم بھی نہیں۔ بڑی ہو، تمہیں تانیہ کو سنبھالنا ہے۔ ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی نے پسند کی شادی کی تھی۔ ابراہیم صاحب نے سب کے خلاف جا کر یہ شادی کی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن پھر ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر ان کی بیوی اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ ابراہیم صاحب کے سر پر اپنی دونوں بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی۔ بنا دوسری شادی کا سوچے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں بن کر پھر اچانک ایک صبح وہ آفس گئے اور واپسی پر ان کی لاش آئی تھی۔ ان کے گھر پر ماتم بچھ گیا تھا۔ تانیہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر کو سنبھالے یا تانیہ کو رشتہ دار ان کے کوئی تھے ہی نہیں، بس محلے والے تھے جو اس مشکل گھڑی میں ان دونوں بہنوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مگر نینا نے خود کو مضبوط رکھا، اس سے ہی اپنا اور اپنی بہن کا خیال رکھنا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ تانیہ کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی، مگر وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں تھی۔ گھر میں راشن ختم ہونے کو تھا، ایسے میں اسے نوکری کرنی تھی، لیکن معمولی تعلیم کے ساتھ اسے کوئی نوکری نہیں دے سکتا تھا۔ تانیہ میرے بچہ، آپ ہی ابھی باہر جا رہی ہیں، اپنا بہت خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں جلدی واپس آنے کی کوشش۔ تانیہ اس سے 3 سال چھوٹی تھی، وہ ابھی اسکول میں ہی تھی۔ اس کی اسکول کی فیس، اس کے ٹیوشن فیس اور گھر کے بل، یہ سب اکیلے نینا کو ہی دیکھنے تھے۔ تانیہ کو پڑوسن آنٹی کے حوالے کر وہ سر پر چادر اوڑھے باہر نکل آئی۔ تعلیم کے نام پر اس کے پاس محض انٹر کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ آگے ایڈمیشن لے کے بابا دنیا سے چلے گئے۔ پورا دن وہ جگہوں پر نوکری کے لیے گئی، مگر ہر جگہ سے اسے ناکامی ہی کا سامنا ہوا۔ کوئی اسے نوکری پر رکھنے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ فیکٹری میں ایک معمولی ورکر کے طور پر بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ تھک گئی تھی۔ ایک لمحے کو یہ خیال آیا کہ وہ موت کو گلے لگا لے، مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہاری وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کے کالج کی دوست اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ردا، تم یہاں؟ اسے حیرت ہوئی۔ نینا، ردا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا۔ ایسی ہو، اتنا کچھ ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چل سکا، جیسے ہی پتہ چلا میں فوراً آ گئی، مجھے خود نہیں پتا ہینا یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں بچا، نہ جاب ہے نہ کوئی دوسرا کمانے کا ذریعہ۔ وہ تھک گئی تھی، اس لیے دوست کا سہارا ملتے ہی ٹوٹ کر بکھر۔ میں شاذر بھائی سے بات کرتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ ردا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ شاذر اس کا بڑا بھائی تھا۔ نینا نے مشکل سے اسے 2 سے 3 بار دیکھا تھا۔ نینا کو وہ بہت سلجھا ہوا، سمجھدار اور شریف لگا تھا۔ کیا تمہارے بھائی میری مدد کریں گے؟ بالکل، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے، تم دیکھنا میں ان سے بات کروں گی تو ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ ردا اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نینا کے لیے وہ ایک امید کی کرن۔ کلب میں اس وقت تیز میوزک بج رہا تھا، لڑکے لڑکیاں میوزک پر تھرکتے ایک دوسرے میں بدہوش تھے۔ ایسے میں وہ کاؤنٹر پر بیٹھا بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا۔ سبز آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، جب کشادہ ماتھے پر بال پڑے ہوئے تھے، ہلکی
बेदर और खड़े नकूश के साथ वो यहाँ पे मौजूद हर लड़की के दिल धड़कने का सबब बन रहा था। डार्लिंग, अलवीना ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर नागवारी से उसका हाथ झटकते हुए उसने अलवीना की कलाई सख्ती से मरोड़ी। अपने कंधे हाथ मुझसे दूर रख, समझ में आ रही है, गुस्से से कहता वो अलवीना को लम्हे में शर्मिंदा कर गया। सॉरी शाज़े, क्या हो गया है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? मुझे तुम्हारी बात बुरी लगना तो दूर, मुझे तुम्हारे होने ना होने से फर्क भी नहीं पड़ा, इसीलिए आइंदा मेरे सामने आने से गुरेज करना। इस कदर जिल्लत पर अलवीना का चेहरा सुर्ख हुआ था। वो शाजिर मलिक था जो एक बार किसी को देखने के बाद दोबारा उसे पलट कर देखना पसंद नहीं करता था। ठीक 15 मिनट बाद वो अपनी जगह से उठा और बाहर की जानब बढ़ गया। यकीनन वो जिस शख्स का इंतजार कर रहा था वो वक्त पर नहीं पहुंच सका था। आज जिस शख्स ने उसको इंतजार करवाया था, इतना तो तय था कि आज के बाद वो शख्स शाजिर मलिक से कभी राब्ता नहीं कर सकेगा। भाई वो कुछ देर पहले ही बाहर से आया था। जब रिदा के रूम में दाखिल हुई, अभी तक जाग रही हो? सब खैरियत? भाई आपसे फेवर चाहिए था कि आप मेरी मदद करें। कहो, क्या कहना, क्या चाहिए? बेड पर बैठते उसने रिदा को देखा। भाई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके बाबा की अभी डेथ हो गई है, मदर भी नहीं है और कोई रिलेटिव्स भी नहीं है। उसे जॉब की नीड है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे बात करूंगी, आप उसे जॉब देंगे। तो जो तुम सूरत हाल बता रही हो उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो लड़की अपर क्लास की तो नहीं है। आखिर रिदा कब से मिडिल क्लास लड़कियों से दोस्ती करने लगी? भाई वो रिदा कुछ कहते कहते रुकी तो तुमने एक बार फिर अपना कॉलेज चेंज किया, वो भी अपनी माँ को बताए बगैर। मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए गई थी वहाँ। मेरी मुलाकात नैना से हो गई, वो बहुत अच्छी लड़की है। अब तो जानते हैं मुझे मम्मा की सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी एक यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से कोई दिलचस्पी नहीं है। शाजिर की बात पर रिदा हंस पड़ी। छोड़े ना उन्हें, आप ये बताएं कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? आप मेरी मदद करेंगे तो मैं नैना को आगे मैसेज कर देती हूँ। प्लीज भाई प्लीज। वैसे तो मेरे ऑफिस में किसी लड़की की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो भेज देना उसे। कल ऑफिस में देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो भी तुम्हारी तरह भी बमुश्किल इंटर पास ही होगी। बमुश्किल नहीं, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा उसी के मार्क्स हैं। बहुत काबिल लड़की है, आप उसे ना ऐसे कमतर नहीं समझ सकते। देख लेते हैं तुम्हारी इस काबिल लड़की को। कल जाओ, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। उसे कहते वो लाइट्स ऑफ कर गया, जबकि रिदा बस उसे देखकर रह गई। अगला दिन बहुत रोशन और चमकदार था। नैना ने जल्दी से तानिया के लिए नाश्ता बनाया, जो खामोशी से बेड पर बैठ। कल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। न जाने उसे ऐसा क्या हुआ था कि कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाती थी। नैना उसकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। डॉक्टर को भी दिखाया उसने इसके पास, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। तानिया को आज से शाजिर से मिलने भी जाना था। रात ही रिदा ने उसे कॉल करके इन्फॉर्म किया था कि तानिया, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। गुड़िया आपी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। बुरी बात है, सॉरी क्यों करना? बिल्कुल भी सॉरी करने की जरूरत नहीं। बस आराम करो और टाइम पर मेडिसिन ले लेना। ओके जी, मैं ले लूंगी। तानिया ने फर्माबरदारी से सर हिलाया। नैना उसे प्यार करते अपनी चादर लिए बाहर आ गई। तेज धूप उसके सर पर पड़ रही थी। बस का सफर तय करते वो मंजिल तक पहुंची थी और अब वो शाजिर के ऑफिस के सामने खड़ी उस आलीशान इमारत को देख रही थी। मलिक इंडस्ट्री उस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी और शाजिर मलिक टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। गहरा सांस भरा, खुद को पुरसकून कर दे, उसने अंदर कदम बढ़ाए और रिसेप्शन पर जाकर अपने आने की इत्तला दी। नाम क्या है आपका? रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उससे पूछा तो नैना ने उसे अपना नाम बताया, जिस पर वो कंप्यूटर पर सर्च करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने नैना को शाजिर के ऑफिस जाने, इतने बड़े ऑफिस में इसे कैसे काम मिलेगा, ये सोचते ही उसे टेंशन होने लगी थी। उसे कुछ भी नहीं आता था। अपनी सोचों में गुम वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आई थी। सामने ही शाजिर का ऑफिस था, जो उस इमारत का सबसे आलीशान कमरा था। वो पहली नजर में मरूब हुई थी। दरवाजा नॉक करते हैं उसने अंदर आने की परमिशन मांगी, जो उसे फौरन मिल गई थी। शाजिर जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, नैना के अंदर आने पर उसने सर उठाए सामने देखा, जहां सफेद लिबास में डरी और घबराई हुई नैना उसके सामने खड़ी थी। लम्हे को वो उसे देखता रह गया।
صاف شفاف رنگت، معصوم نقوش، بڑی بڑی سی آنکھیں، چہرے پر معصومیت سجائے وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے اس کے سامنے تھی۔ شاذر کے خود کو مسلسل دیکھنے پر وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ میں سننے لگی اور اس کی یہ حرکت شاذر سے چھپی نہیں رہ سکی۔ آؤ بیٹھو، اس کی گھبراہٹ دیکھتے شاذر نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ گھبراتے ہوا آہستہ قدم چلتی شاذر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج سے پہلے کہیں جاب کی ہے؟ جی نہیں، گھبرا کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاذر نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھتے وہ مسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ نہیں، وہ بس نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کہے تو کیا کہے۔ ردا نے بتایا تمہیں جاب کی ضرورت ہے، مگر میرے پاس تمہارے لیے کوئی جاب نہیں۔ شاذر کی بات پر نینا نے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی سجائے نینا کو دیکھ رہا تھا، لیکن ردا نے کہا تھا کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جانتا ہوں، اس لیے وقتی طور پر ایک جاب آفر کر رہا ہوں، میری اسسٹنٹ کی۔ جاب کیا کرنا چاہو گی؟ اس کی آفر پر وہ کتنا حیران ہوتی کم تھا، وہ اسے نوکری دے رہا تھا۔ جی میں کروں گی، فوراً سے پہلے اس نے رضامندی دی۔ پہلے کام سمجھ لو، تمہیں میرے سارے کام کرنے ہیں۔ سارے مطلب سارے کے سارے، جو میں کہوں گا وہ کرنا ہوگا، جہاں میں کہوں گا میرے ساتھ جانا ہوگا۔ اس کی بات پر نینا نے پریشان نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جاب مل رہی تھی، ابھی تو وہ مزدوری کرنے کے لیے بھی رضامند تھی۔ مجھے منظور ہے، بنا وقت ضائع کیے اس نے رضامندی دے دی۔ گڈ، پھر کل صبح 9 بجے تم یہاں موجود ہوگی۔ سر، سیلری؟ نینا نے ڈرتے ڈرتے سیلری کا پوچھا، جس پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ تمہاری سوچ سے زیادہ اچھی ہوگی۔ شاذر کی بات پر وہ مطمئن ہو گئی تھی، کم از کم اسے نوکری تو مل رہی تھی۔ وہ جتنا ردا کا شکر گزار ہوتی اتنا آفس سے وہ جلدی سے آفس سے گھر آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے تانیہ کے لیے کھانا بنایا، جس کی صحت نہ جانے کیوں گرتی ہی جا رہی تھی۔ تانیہ کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی، ڈاکٹر کو دکھا رہی تھی، مگر ڈاکٹر کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جا رہا تھا۔ اگلا دن اس کے لیے امیدوں سے بھرا تھا۔ تانیہ کو پڑوسن کے حوالے کر وہ صبح 8 بجے ہی آفس کے لیے نکل آئی۔ اس نے آفس میں قدم رکھا تو 9 بجنے میں پورے 5 منٹ تھے۔ وہ لیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا اور سیدھا اوپر شاذر کے آفس آئی، کیونکہ یہ اس کا حکم تھا کہ سامنے ہی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، میری کافی بنا کر لاؤ، اور ہاں، کافی میرے انداز سے بنی۔ اور وہ انداز کیا ہے یہ تمہیں خود ہی سوچنا ہوگا۔ اس کی انوکھی بات پر نینا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جب وہ اسے اپنی پسند بتائے گا ہی نہیں تو وہ کافی کیسے بنائے گی؟ 3 سیکنڈ گزر چکے ہیں نینا۔ شاذر کی بات پر وہ تیزی سے نیچے بڑھی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے شاہ کی پسند کی کافی بنانی تھی۔ کچن کا معلوم کرتے وہ کچن میں داخل ہوئی اور جلدی سے کافی بنانے لگی۔ تب اچانک اسے دماغ میں ردا کی بات آئی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں ردا نے اسے بتایا کہ اس کا بھائی بلیک، وہ بھی وداؤٹ شوگر۔ ردا کی بات یاد آتے ہی وہ جلدی سے شاذر کے لیے بلیک کافی بنانے لگی۔ 5 منٹ ہونے میں ابھی بھی پورے 10 سیکنڈ باقی تھے۔ جلدی سے ٹرے اٹھاتے وہ اوپر بڑھی۔ جیسے ہی اس نے شاذر کی ٹیبل پر کافی رکھی، اس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ شاذر نے متاثر کن انداز میں اسے دیکھا، بس پورا دن، اور پھر کافی کو اپنے سامنے رکھی بلیک کافی کو دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ سر، آپ کی بلیک کافی وداؤٹ شوگر، اب تم جا سکتی ہو۔ وہاں ٹیبل پر فائل رکھی ہیں، اسے بھی ٹائپ کریں کمپیوٹر کی مدد سے۔ اوکے، فرما برداری کا مظاہرہ کرتے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں ڈھیروں فائلز اس کی منتظر۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد جب اس نے گھر میں قدم رکھا تھا، گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ پورا دن اسے ذرا بھی سکون نہیں ملا تھا۔ شاذر نے اس کا پہلا دن اس کے لیے بہت مشکل بنا دیا تھا کہ اس کا دل کیا وہ رو دے، مگر جو بھی تھا اس کے لیے غنیمت تھا کہ وہ کام پر جا رہی تھی۔ اب اسے پیسے کی ٹینشن نہیں تھی۔ آنے والے کئی دن آفس میں اس کے لیے بہت مشکل تھے، کیونکہ اس کا باس شاذر تھا، جو ایک لمحہ بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ کبھی وہ اس کو ڈھیروں فائل ری ٹائپ کرنے کے لیے دیتا تو کبھی وہ اس کو 10 اوپر نیچے کے چکر لگواتا، یہاں تک کہ وہ تھک نہ جاتی۔ کبھی وہ اسے بار بار اور پھر پیتا بھی نہیں۔ نینا کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا آخر وقت کی اس کے ساتھ یہ کیا سب کر رہا ہے۔
آج بھی وہ کوئی 5ویں دفعہ اس کے لیے کافی بنا کر اوپر لائی تھی۔ شاذر کے ساتھ بیٹھے اس کے دوست نے شاذر کو دیکھا اور پھر نینا کی شکل کو کیوں اس بیچاری کو اتنا تنگ کر رہا ہے۔ انس کی بات سن کر شاذر نے مسکراتے نینا کو دیکھا جو خاموشی سے اپنے ٹیبل پر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ تجھے پتہ ہے مجھے لڑکیوں کی شرافت ہضم نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی لڑکی شریف نہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آخر کب تک یہ معصومیت کا لبادہ اوڑھے رکھتی ہے۔ ایسا تجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں معصوم نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا میں آج بھی کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو بہت مختلف تو سیدھی سادی ہیں، جن کا ماڈرن سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، تجھے کبھی ایسا لگ بھی نہیں سکتا کیونکہ تیرے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھ گئی، ایک لڑکی بری ہے۔ انس کی بات پر وہ سر جھٹک گیا کیونکہ وہ اپنی سوچ کسی کے کہنے پر تو ہرگز نہیں بدل سکتا تھا۔ آج اسے سیلری ملی تھی اور سیلری دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فائنلی اس کی محنت کا پھل مل گیا۔ پھر سے سیدھا وہ مارکیٹ آئی تھی جہاں سے اس نے تانیہ کی پسند کا سامان لیا تھا۔ سارا سامان لیتے وہ گھر آئی مگر گھر میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تانیہ تانیہ کہاں ہو بیٹا؟ تانیہ کو آواز دیتے وہ جیسے ہی اندر کمرے میں آئی ہاتھ میں موجود شاپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا۔ سامنے ہی تانیہ زمین پر گری ہوئی تھی، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ تانیہ تانیہ میری جان اٹھو، کیا ہوا ہے؟ تانیہ شائستہ آنٹی گھبرا کر وہ باہر بھاگی۔ جب محلے کے کچھ لوگ آ گئے تھے تانیہ کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ نینا فوراً اسے لیے اسپتال آئی تھی۔ تانیہ کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ نینا کے ہاتھ بری طرح سے ٹھنڈے پڑ رہے تھے، رہ رہ کر اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے، انہیں بھی تو اسی طریقے سے اسپتال سے گھر لایا گیا تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، وہ اپنی بہن کو نہیں کھو سکتی تھی، کسی بھی حال میں نہیں۔ نینا سنبھالو خود کو بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، تانیہ کو وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ شائستہ آنٹی کی بات سنبھلنے کی بجائے وہ مزید رو دی، اس میں اب مزید حوصلہ نہیں تھا کسی کو بھی کھونے کا۔ ڈاکٹر تانیہ کے مزید ٹیسٹ کر رہے تھے جبکہ وہ باہر بیٹھی مسلسل اپنی بہن کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آدھا دن سے زیادہ گزر چکا تھا، اگلے دن اتوار تھا، اس کو آفس جانے کی کوئی ٹینشن نہیں تھی مگر تانیہ کی ٹینشن ہر ٹینشن پر بھاری تھی۔ اس نے شائستہ آنٹی کو گھر بھیج دیا تھا۔ ان سب کے پہلے ان دونوں بہنوں پر بہت احسان تھی، وہ مزید اپنی وجہ سے کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ ڈرتے ڈرتے وہ ڈاکٹر کے آفس میں داخل ان کے سامنے جا بیٹھی۔ ڈاکٹر میری بہن کیسی ہے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تانیہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کا علاج نہیں کیا گیا تو وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر اسے یوں لگا جیسے ساتوں آسماں اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ ڈاکٹر آپ صاف صاف بتائیے کیا ہوا میری بہن کو؟ اپنی قمیض کو مٹھی میں جکڑے اور خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تانیہ کو برین ٹیومر ہے، اگر ابھی سرجری نہیں کی گئی تو وہ مر بھی سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر نینا کو لگا جیسے وہ مر گئی ہو، اس کی بہن اس قدر اذیت میں تھی اور اسے پتہ بھی نہیں چل سکا۔ ڈاکٹر کتنے پیسے لگیں گے سرجری میں؟ کم از کم بھی 5 سے 7 لاکھ۔ رقم سنتے ہی نینا کی بچی کچھ امید بھی ٹوٹی تھی، وہ کتنی بھی محنت کر لیتی اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے پاس صرف 4 دن ہیں، اگر ان 4 دنوں میں تانیہ کا آپریشن نہیں ہوا تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ شکستہ قدموں وہ بری طریقے سے ٹوٹ کر بکھر چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زمین پر بیٹھتے وہ روتے چلی گئی۔ کڑی آزمائش تھی، باپ کے بعد وہ اپنی بہن کو ہرگز نہیں کھو سکتی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے اپنے موبائل میں موجود حاضر کا نمبر ملایا، فون بج رہا تھا مگر کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جو کلب میں لڑکیوں کے گھیرے میں بیٹھا تھا، اس نے اکتا کر موبائل کی جانب دیکھا جہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کال ریسیو کرنے کا مگر پھر نہ جانے کیا سوچ وہ 7ویں بار آنے والی کال ریسیو کر فون کان سے لگا گیا۔ شاذر سر مجھے آپ سے ملنا ہے، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ نینا کی روئی روئی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی جس پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نینا کیا یہ تم ہو؟ اس کی آواز وہ پہچان گیا تھا۔ پلیز مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ اپنی بات ایک بار پھر سے دہرا رہی تھی۔ شاذر نے حیرت سے گھڑی میں ٹائم دیکھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، 9 بجے مجھے آفس میں ملو۔
न जाने क्यों मगर वो मिलने के लिए राजी हो गया था। नैना के लिए यही बहुत था। तो 9 बजने तक उसे किसी पल करार नहीं आ रहा था। 8 बजते ही वो ऑफिस के लिए निकल आई थी। इतवार का दिन था। ऑफिस को ताला लगा हुआ था। वो वहीं बाहर बैठकर इंतजार करने लगी मगर ये वक्त गुजर नहीं रहा था। उसे ये घड़ियां आज जैसे जानलेवा लग रही थी। शाजिर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो शाजिर ने हैरत से बाहर खड़ी नैना को देखा जिसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। शाजिर की गाड़ी से उतरा तो उसके गार्ड ने ऑफिस का डोर उसके लिए ओपन किया। मेरे पीछे आओ नैना को कहता वो अपने ऑफिस में आया था जबकि नैना तेजी से कदम बढ़ाते उसके पीछे उसके ऑफिस में दाखिल हुई। शाजिर ने उसका चेहरा देखा और फिर उसकी आंखें जो रोने से सूजी हुई थी वो लम्हे को उनकी आंखों को देखता रह गया। आज से पहले उसने इतनी हंसी आंखें नहीं देखी थी या शायद उन आंखों में कुछ खास था। सर प्लीज मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी मदद करें, मेरी बहन ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। सर्जरी? कैसी सर्जरी? शाजिर ने चौंक कर उसे देखा। मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, वो मर जाएगी अगर उसका इलाज वक्त पर नहीं हुआ, प्लीज मेरी मदद। सर, वो दोनों हाथ जोड़े उससे दरख्वास्त कर रही थी। शाजिर ने सिगरेट लबों से लगाकर सुलगाई और एक नजर नैना को देखा। तुम्हारी बहन के कैंसर के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। शाजिर सिगरेट पीते हुआ नैना से बोला तो नैना आंखें मैच गई। उसे मालूम नहीं था कि उसके दोस्त का भाई उसको ऐसा कहेगा। वो तो शाजिर को बहुत शरीफ और नेक समझती थी। ठीक है, आप मुझसे निकल, जब दिल भर जाए तो मुझे तलाक दे दीजिएगा। नैना की बात पर वो जोर से हंसा। मैं एक बार से ज्यादा किसी लड़की को यूज नहीं करता। शाजिर ने तकब्बुर से कहा, ठीक, आप एक दिन के लिए मुझसे निकाह कर लें। तुमसे निकाह करके मैं अपना वक्त जाया क्यों करूं? तुम जैसी न जाने कितनी मुझे बगैर निकाह के मिल जाएंगी। आपकी बात मैं बगैर निकाह के नहीं मान सकती। प्लीज मेरी बात समझें, मुझे पैसों की शदीद जरूरत है, मेरी मदद करें। उसके आगे हाथ जोड़े वो गिड़गिड़ा रही थी। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, कर लेता हूँ तुमसे निकाह। उसके मानने पर नैना ने बेयकीनी से उसे देखा। आज रात निकाह और कल तुम्हारी बहन के इलाज के पैसे हॉस्पिटल में जमा हो जाएंगे। नहीं प्लीज, आप पहले पैसे। 1 मिनट, कैसे तुम्हें ये हक दिया कि मेरे सामने जुबान खोलो? शाजिर के माथे पर बल आए थे। नैना ने घबरा कर उसे देखा कि कहीं वो मुकर ही ना जाए। यहाँ बस मेरी चलती है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, समझ आई? शाजिर की बात पर उसका सर फौरन से इस बात में हिला। अब जाओ और शाम मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, कल सुबह तक तुम मेरी मलकियत। उससे जाने का इशारा करता वो एक सिगरेट सुलगा गया जबकि नैना शिकस्ता कदमों से चलती बाहर आ गई। उसने अपनी बहन की खातिर अपना सौदा किया था और ये बात उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी मगर वो बेबसी थी, उसके बस में कुछ नहीं था। काश मैं भी आपके साथ मर जाती बाबा, कम से कम इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मुझे ना मिलती। वो रोते अपने बाबा से शिकवा कर रही थी मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हॉस्पिटल आते ही वो सीधा तानिया के रूम में आई थी। वो बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि उसकी वजह से उसकी बहन को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही थी। तानिया जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम देखना मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगी, जो तुम मांगोगी मैं वो दूंगी, बस एक बार ठीक हो जाओ मेरी जान। उसका हाथ थामे वो बेआवाज रो रही थी। आज शाम उसे जाना था, उसका निकाह था और उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे बात कर वो अपना गम कर सके। डॉक्टर से बात करने के बाद वो शाम होने से पहले घर आ गई। घर कल से बंद था। घर आकर उसने सबसे पहले शावर लिया था। जिस्म की सारी थकन उतरने लगी थी। फ्रेश होकर उसने तानिया का सामान तैयार किया। वो अपने इस एक दिन के निकाह के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए शाइस्ता आंटी के कहने का बावजूद वो उन्हें अस्पताल आने से मना कर गई। उसने कुछ पैसे नर्स को देकर आज रात के लिए उन्हें तानिया की खास देखभाल करने के लिए राजी कर लिया था। अस्पताल आकर वो काफी देर तानिया के पास बैठी रही। शाम होते ही उसे शाजिर का मैसेज वसूल हुआ। उसका ड्राइवर उसे लेने आ रहा था। प्लीज अल्लाह मेरी मदद कीजिएगा। खुद को मजबूत करते वो नर्स को हदायत देते बाहर आ गई जहां शाजिर का ड्राइवर मौजूद था। नैना को देख गाड़ी से उतरते ड्राइवर ने उसके लिए पिछला दरवाजा खोला। नैना खामोशी से गाड़ी में बैठ गई।
وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کہاں ہے، یہ فیصلہ اسے کہاں لے کر جانے والا ہے، مگر اسے یہ زہر پینا تھا اپنی بہن کی خاطر۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ شاذر کے فارم ہاؤس میں داخل ہوتے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی تو نینا گاڑی سے اتری۔ اس کے اترتے ہی وہ ملازمہ کی مدد سے اندر آئی۔ یہاں سامنے لاؤنج میں شاذر بیٹھا تھا۔ شاذر نے ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ سادہ سے لال کاٹن کے لباس میں لال دوپٹہ سر پر اوڑھے مضطرب سے اس کے سامنے تھی۔ بیٹھ جاؤ، نکاح خواہ آ رہے ہیں۔ شاذر کی رعبدار آواز سنتے وہ خاموشی سے اس کے سامنے رکھے صوفے پر ٹک بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ کے آنے کی اطلاع ملتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کے ساتھ 2 سے 3 اور لوگ تھے۔ نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب کے بیٹھتے ہی شاذر کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ انہوں سے ان کی رضامندی پوچھی گئی اور پھر اگلے ہی لمحے نینا اس کے نکاح میں تھی۔ ملازمہ شاذر کے اشارے پر نینا کو لیے اندر بڑھ گئی۔ جان سکتا ہوں یہ ارجنٹ نکاح، وہ بھی بس 1 رات کے لیے؟ انس کی بات پر شاذر نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھ، سمجھ آئی تجھے؟ اس سے زیادہ حسین لڑکیاں بنا نکاح کے مل سکتی ہیں، پھر یہ نکاح کیوں؟ شاذر انس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں اس نکاح کے لیے راضی ہوا ہے۔ میں تجھے جواب دہ نہیں ہوں، اس لیے شرافت سے نکل۔ اب اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے انس کی دروازہ دکھایا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، انس عادی تھا اس کے اس طرح کے رویے کا۔ بھاڑ میں جا تو، شاذر کو بھاڑ میں بھیجتے وہ باہر بڑھ گئی، جبکہ انس کے جاتے ہی شاذر نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے، جہاں نینا اس کی منتظر تھی۔ نینا اس کے کمرے میں گھبرائی سی بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ جب قدموں کی آواز سنی تو جیسے اس کا دل ہتھیلی میں دھڑک رہا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر چکی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے شاذر کا چہرہ نظر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ پچھتاوا ہو رہا ہے اپنے فیصلے پر؟ اس نے اس کے انداز میں کہا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ نینا بنا جواب دیے نگاہیں جھکائے شاذر نے ڈور لاک کرتا آہستہ قدموں سے اس کے پاس آ بیٹھا۔ شاذر کے قریب بیٹھنے پر نینا نے پیچھے ہو کر بیٹھنا چاہا، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ اس کی کوشش ناکام بناتے اسے اپنے قریب کھینچتا گیا۔ بیوی ہو کر اتنا دور بیٹھنا کچھ مناسب نہیں ہے ڈارلنگ۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا، جس سے نینا کی سانسیں تھم رہی تھی۔ وہ اس شخص کی ذرا سی بھی قربت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاذر کی انگلیاں اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کی سانسیں منتشر ہونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ شاذر قہقہ لگائے ہنس پڑا۔ اتنا ڈر؟ ابھی تو میں قریب بھی نہیں آیا اور تمہاری جان نکل رہی ہے۔ اس کے بال سمیٹتا وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ نینا کا دل کیا دھارے مار مار کے روئے، وہ کس جن کے قبضے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے لفظوں سے ہی اس کی جان نکال رہا تھا۔ بنا اس کی پرواہ کیے بیڈ پر گرتے شاذر نے اسے خود پر گرایا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، مگر شاذر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی، خود کو اس دیو کی قید سے آزاد کروانا چاہتی تھی، مگر مقابل کی گرفت تھی۔ وہ ایسی پری تھی جو اس دیو کی قید میں آ گئی تھی اور اب فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ شاذر پلیز اپنی قربت سے گھبراتے نینا رو دی تھی، مگر سامنے شاذر ملک تھا جس کی ڈکشنری میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ جسے چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا، اس کے لیے صحیح غلط معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اس کی نیند میں خلل پیدا کرتے اسے جگا گئی تھی۔ نینا نے اسے ایک نظر اپنے پہلو میں گہری نیند سوئے شاذر کو دیکھا اور پھر خود کو اس طرح کی شادی کے خواب تو نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ زندگی نے بہت بھیانک مذاق کیا تھا۔ اس کے ساتھ سے اٹھ کر وہ سیدھا واش روم میں بند ہوئی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو شاذر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اتنی جلدی اٹھ گئی، نیند تو پوری کر لیتی۔ شاذر کی بات پر اس نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، آ جاؤ سوئیں۔ شاذر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر نینا نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ 1 رات بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ جو آپ نے کہا میں نے کیا، اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے طلاق دیں اور پلیز نکاح کی اگلی صبح۔
नैना उसे तलाक मांग रही थी। शाजिद ने एक नजर उसे देखा और फिर वो उसे वापस अपने बिस्तर पर खींचते अपने हिसार में कैद कर चुका था। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी के बगैर इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती तुम। और रही बात तुम्हारी बहन की, उसके बिल कल रात ही जमा हो चुके हैं। तुम बस मेरी फिक्र करो और सारी फिक्रें छोड़ दो। उसके गाल सहलाता वो उसे खुद में गुम करना चाहता था, मगर नैना बुरी तरह मचलने लगी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। आपने वादा किया था कि आप मुझे जाने देंगे। आपने जो कहा मैंने वो किया था। प्लीज मुझे जाने। ये वादा मैंने नहीं किया था। निकाह की शर्त तुम्हारी थी और जब जायज मिल रहा था तो मैंने हराम की तरफ तो जाने से रहा। अपनी जरूरियात के लिए अपनी बीवी के पास ही आऊंगा ना। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता वो अपने लफ्जों से उसे पत्थर कर गया था। नैना मज़ाहमत करती रही थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त उस पर मजबूत थी। शाजिद उससे छोड़ने की राजी नहीं था। मैंने कहा ना, तुम्हारी बहन बिल्कुल महफूज है। उसका इलाज हो रहा है, बिल पे हो चुके हैं। अब उसकी फिक्र छोड़कर तुम मुझ पर तवज्जो। आखिर इकलौता शोहर हूँ तुम्हारा। तुम छोटे हो। तुम मुझसे झूठ कहा था। तुमने कहा था कि बस एक रात की बात है। ये तुम गलत कर रहे हो। मुझे अपनी बहन के पास जाना है। मुझे उसको देखना है। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। इधर मेरी बात सुनो। उसके दोनों बाजू थामे वो सख्ती से उसे कहता, उस पर झुका। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का इलाज रुके तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन अब उस अस्पताल में नहीं है जहां तुमने उसे रखा था, बल्कि वो मेरे अस्पताल में है। और वो कहाँ है ये बस मैं जानता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी अपनी बहन की शक्ल नहीं देख सकोगी। शाजिद की धमकी पर वो उसके सीने पर मुक्के मारती फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार करवा दिया था, जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। वो पिछले 1 महीने से शाजिद की जो उसे आजाद करने की बजाय मजीद उसे अपनी कैद में कर चुका था। वो तानिया से बात करने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, मगर शाजिद मलिक की उस पर रहम नहीं आ रहा था। वो खुद सुबह ऑफिस चला जाता और फिर वो पूरा दिन उस बड़े से फार्म हाउस में यहाँ से भागने की तरकीब सोचने लगी, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना होता। उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए आज तो वो इस फार्म हाउस से भाग कर रहेगी। यही सोचते वो शाजिद के आने से पहले फार्म हाउस के पिछले हिस्से में आ उसे किसी भी तरीके से ये वाली दीवार को धक्कर बाहर जाना था। मुख्तलिफ तरीकों से और चीजों की मदद से वो दीवार पर चढ़ी और फिर दूसरी जानिब को धक गई। वो उस जगह से भागने में कामयाब हो गई थी। तेजी से भागते वो उस फार्म हाउस की हदूद से निकली, सड़क पर आ गई। उसे लग रहा था कि अब वो महफूज है, मगर वो गलत थी कि सामने ही 4 नशे में धुत आदमी उसे नदीदों की तरह देख रहे थे। अरे बहुत दिन से शिकार ढूंढ रहे थे और देखो जरा, शिकार खुद ही हमारे सामने आ गया। उनकी गलीज निगाहें रहना को अपने जिस्म के आर पार गुजरती महसूस हो रही थी। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि शाजिद मलिक चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मगर उसने आज तक उस निकाहों में अपने लिए ऐसी गलाजत नहीं देखी थी। उसे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई थी। इससे पहले वो भागती उन चारों में से एक आदमी तेजी से उसके करीब आता, उसे दबोच चुका था। अरे कहाँ भाग रही हो, इतनी मुश्किल से तो मिली, आज नहीं भागने देंगे तुझे, कहते साथ ही उन आदमियों ने नैना को एक जानिब घसीटना शुरू किया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर उन चारों आदमियों के दरमियान वो नन्ही सी जान कुछ भी नहीं कर सकती थी। उससे पहले कि वो मजीद उसे घसीटते, एक जानिब से आता पत्थर उनमें से एक आदमी के सर पर उसे बिलबिलाने पर मजबूर कर गया था। इससे पहले वो उसे संभालते एक साथ कई पत्थर उनके सर पर आन पड़े थे। अपनी तकलीफ में वो नैना को भूल चुके थे जब अचानक सामने से शाजिद मलिक उन्हें आता दिखाई दिया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आते साथ ही उसने उन चारों आदमियों को धनक कर रख दिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत, मेरी बीवी पर गंदी निगाह डालने की, गुस्से से चिल्लाते वो अपने लफ्जों से नैना को साकत। वो कम से कम शाजिद मलिक से तो इन लफ्जों की उम्मीद हरगिज नहीं कर रही थी। उन चारों से निपटने वो सीधा आया
اس سے پہلے نینا کچھ بھی کہتی وہ اسے کندھے پر ڈال چکا تھا۔ شاذر مجھے نیچے اتاریں۔ خدا کی قسم نینا، اگر اب مزید ایک لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس قدر غصے میں کہہ رہا تھا کہ ڈر سے نینا کی زبان تالا سے لگ گئی تھی۔ پورے راستے وہ یوں ہی خاموش رہی تھی اور وہ زخمی شیر بنا اسے لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لیے سیدھا شاذر فارم ہاؤس آیا تھا اور اندر آتے ہی اسے روم میں لا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ کیوں بچایا آپ نے مجھے؟ اچھا ہے وہ لوگ بھی میرے ساتھ برا کرتے جسے آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کی بات پر شاذر نے غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اپنے قریب کیا۔ جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں کیا بکواس کر رہی ہوں۔ ان سے بچا کر کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو اچھا سمجھنے لگوں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، میری بہن کو مجھ سے دور کیا ہوا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کھایا، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں، تب تک تو بالکل بھی نہیں۔ آج تم نے یہاں سے بھاگنے کی غلطی کر لی، لیکن آئندہ مت کرنا۔ میں یہ غلطی روز کروں گی، بار بار کروں گی، جب تک میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی۔ میں کوشش کرتی رہوں گی۔ شاذر پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ وہ اس زخمی شیرنی کو دیکھ رہا تھا جو پہلی نظر میں اسے اپنا اسیر کر گئی کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال، اور اب جب وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ کیسے اسے چھوڑتا؟ اگر میں کچھ کہوں گا تو میری بات پر یقین کرو گی؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے اب بس کسی کی بات پر یقین نہیں ہے۔ آپ ایک جھوٹے انسان ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا لیکن آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ آپ پر مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ وعدہ نہیں توڑا، بس تمہاری اور تمہاری بہن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اس کی بات پر نینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاید تمہارے بابا نے تمہیں بتایا نہیں، مگر ان کا تعلق بڑے زمیندار گھرانے سے تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ زمیندار گھرانے سے تھا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاذر کی بات پر وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ آخر وہ اس کے بابا کے بارے میں کیا جانتا اور کیسے جانتا تھا؟ میں سب بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تم جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ تم تانیہ سے ملنا چاہتی ہو نا؟ میں ملواؤں گا۔ تو میں اس سے آپ پر جھوٹ بول رہی ہے؟ نینا کے لیے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ یقین کرنا یا نہیں کرنا یہ تم پر ہے۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اگر تم نہیں آئی تو میں خود چلا جاؤں گا، اسے کہتا وہ باہر بڑھ گیا، جبکہ نینا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی بالکل انجان۔ ایسا نینا کے لیے اس پر بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا۔ مگر ایک بات ہوتی ہے کہ وہ برا انسان نہیں ہے۔ اس ایک مہینے میں نے لینا نہیں، صرف اور صرف اس کا اچھا رخ بھی دیکھا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وہ پہیلی جیسا تھا، کئی بار وہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر نینا محبت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ شاذر ملک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے اس کے پہلو میں بیٹھی بار بار گھڑی کی نہ جانے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ اس سے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اگر وہ سوال کرے گی تو شاذر کو یہ ناگوار گزرے گا۔ طویل مسافت کے بعد وہ ایک اسپتال کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا اسپتال تھا۔ گاڑی سے اترتے شاذر اس کی جانب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اسے گاڑی سے باہر نکال کر اندر کی جانب بڑھا۔ نینا حیران کن نظروں سے اتنے بڑے اسپتال کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک کمرے کے آگے رکی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی نینا کو جھٹکا لگا تھا کیونکہ سامنے بیڈ پر تانیہ بیٹھی فروٹس کھا رہی تھی۔ اس کی سرجری ہو چکی تھی اور اب وہ ریکوری کے مراحل میں تھی۔ نینا کو اپنے سامنے دیکھ تانیہ نے حیرت سے شاذر کو دیکھا۔ شاذر بھیا، آپ آپی کو لے آئے مجھ سے ملوانے؟ بالکل، میں نے وعدہ کیا تھا اپنی بہن سے کہ اس کی آپی کو لازمی لے کر آؤں گا۔ ویسے تو تمہاری آپی آ نہیں رہی تھی، لیکن تمہارا بھیا ہے ہی اتنے کمال کے کوئی اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا۔ شاذر کی بات پر تانیہ کھلکھلا کر ہنستی، جبکہ نینا وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بہن اس کے سامنے تھی، صحیح سلامت، ہنستی مسکراتی، بے ساختہ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بھیا، آپ نے میری آپی کو ساری سچائی بتائی؟ تانیہ کے پوچھنے پر نینا نے چونک کر شاذر کو دیکھا جو نام میں سر ہلا رہا تھا۔ کیسی سچائی؟ نینا کے پوچھنے پر تانیہ نے ان دونوں کو دیکھا۔ شاذر بھیا ہماری پھوپھو کے بیٹے ہیں، تانیہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔
बाबा ने एक दिन मुझे बताया था पुप्पो के बारे में और उनके बेटे के बारे में, और फिर बाबा मुझे लेकर उनसे मिलने भी गए थे। मैं तो शाजिर भैया को देखते ही पहचान गई थी। तानिया उस पर कैसा इंकशाफ कर रहे ना, कोई यकीन नहीं आ रहा था। इब्राहिम साहब एक बड़े जमींदार घराने से थे और फिर पसंद की शादी की वजह से उन्हें खानदान से बेदखल कर दिया गया था। सालों बाद उन्हें अपनी बहन मिली थी। इससे पहले कि वो नैना को उससे मिलवाते, वो इस दुनिया से चले गए, जबकि शाजिर जो अपने माँ बाप की तलाक के बाद मुश्किल ही उन दिनों से बात करता था, ये जानकर हैरान रह गया कि उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की उसके मामू की बेटी है। शाजिर को ये बात निकाह वाले रोज पता चली थी और फिर उसने फौरन से तानिया को अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। शाजिर बचपन से ही इब्राहिम साहब से क्लोज रहा था और इतने सालों बाद उन्हें अपने सामने देख उसे अपना बचपन याद आया था। अगर वो तानिया से ना मिलता तो शायद नैना के साथ बहुत गलत कर चुका होता। अल्लाह ने वक्त रहते हुए उसकी मदद की थी और उसे मजीद दलदल में गिरने से बचा लिया था। नैना से निकाह के बाद उसे एहसास हुआ कि हलाल में अल्लाह ने कितना सुकून रखा। वो आज तक हराम में सुकून तलाश करता रहा था, मगर हराम में सुकून नहीं, बस बेसुकूनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नैना से मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था जज्बे एक तरफा है। वो बस बुरे लोगों से उन दोनों बहनों को बचाना चाहता था कि उसे पता चला था कि नैना के मोहल्ले के कुछ लोग उन दोनों बहनों पर गंदी नजर रखे हुए थे। जबकि तानिया हॉस्पिटल में थी, वो नैना को महफूज रखना चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा था। तानिया से बात करने के बाद वो बुरी तरह शर्मिंदा थी। शाजिर ने उसके लिए इतना कुछ किया और वो उसे गलत समझती आई थी। तानिया को सुलाकर वो बाहर आई, जहाँ शाजिर एक तरफ रास्ता से चलते वो उसके पास जा खड़ी हुई। माफी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत गलत कहा और आपसे बदतमीजी भी की। इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। जरूरत है, बाबा कहते थे जबकि गलती करते हो शर्म नहीं महसूस होती तो माफी मांगते वक्त भी नहीं होनी चाहिए। से तो मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। वो अब मुड़कर उसकी आंखों में देख रहा था। फिर हमारा हिसाब बराबर हो गया। मैं बहुत जल्द तुम्हें आजाद नहीं, मुझे आजादी नहीं चाहिए। शाजिर के कुछ कहने से पहले ही उसे रोक गई। शाजिर ने हैरत से उसे देखा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं करने लगूंगी। मुझे आप अच्छे लगते हैं, आप मेरे शोहर हैं। आपके साथ रहकर मैंने हमेशा खुद को महफूज किया है। अगर आप शायद मुझे पसंद नहीं करते। उसकी बात पर शाजिर ने उसका हाथ थामा, उसे अपने करीब किया। बिना पसंद के तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती थी, क्योंकि इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ ना मैं, ऐसे ही निकाह कर लूँ। उसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। क्या आप वाकई मुझे पसंद करते हैं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेहद और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम एक बार फिर सबके सामने मुझसे शादी करोगी? वो अस्पताल में खड़ा उसे प्रपोज कर रहा था। नैना ने नम आंखों से उसे देखा और फिर इस बात में सर हिलाते वो उसे सारे जहाँ की खुशियाँ दे गई। शाजिर ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगाया था। आने वाला वक्त उनका था, जहां एक नई जिंदगी उनकी मुंतजिर थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।